ہم سب ہر روز کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے کہ ہمارے ہر کام، ہر فیصلے کے پیچھے اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ آئیے آج اسی گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ اب یہ سوال سننے میں تو بڑا سیدھا سا لگتا ہے نا؟ لیکن اس کا جواب ہماری پوری زندگی کی سمت طے کرتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جواب ایک بہت ہی دلچسپ نفسیاتی نظریے میں چھپا ہوا ہے۔ تو آج ہم کیا کرنے والے ہیں؟ ہم میزلو کے مشہور پیرامڈ پر ایک طرح سے چڑھائی کریں گے۔ بالکل، ہم اس کی بنیاد سے شروع کریں گے، پھر ایک ایک منزل چڑھتے ہوئے چوٹی تک پہنچیں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ یہ نظریہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں کیسے کام آتا ہے۔ اچھا، تو یہ نظریہ آیا کہاں سے؟ بات ہے 1943 کی، جب ابراہم میسلو نامی ایک ماہر نفسیات نے اسے پیش کیا۔ اور سب سے دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے؟ انہوں نے یہ تھیوری کسی عام انسان پر تحقیق کر کے نہیں بنائی، بلکہ البرٹ آئنسٹائن اور ایلینور روزویلٹ جیسے غیر معمولی کامیاب لوگوں کی زندگیوں کو گہرائی سے سمجھ کر بنائی۔ تو آخر یہ میزلوز ہائرارکی آف نیڈز ہے کیا بھلا؟ سیدھے لفظوں میں یہ ایک نفسیاتی نظریہ ہے جو کہتا ہے کہ ہماری تمام خواہشات کو 5 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے، اور یہ 5 حصے ایک پیرامڈ یا ہرام کی شکل میں ترتیب دیے گئے ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے اس پیرامڈ سے ہی ملاقات کر لیتے ہیں۔ سمجھ لیں کہ یہ انسانی خواہشات کا ایک نقشہ ہے۔ یہ ہیں وہ 5 منزلیں۔ سب سے نیچے بنیاد میں ہے ہماری جسمانی ضروریات، یعنی فزیولوجیکل نیڈز۔ اس کے ٹھیک اوپر آتی ہیں تحفظ کی ضروریات یا سیفٹی نیڈز۔ پھر بیچ میں ہے محبت اور تعلق کا درجہ، یعنی لو اینڈ بلونگنگ۔ اس سے اوپر ہے عزت نفس، جسے اسٹیم کہتے ہیں، اور بالکل چوٹی پر ہے خود شناسی، یعنی سیلف ایکچولائزیشن۔ چلیں اب اس پیرامڈ کی بنیاد رکھتے ہیں۔ یہ وہ ستون ہیں جن پر ہماری زندگی کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ تو سب سے پہلے اور سب سے بنیادی سطح وہ ہے جسمانی ضروریات کی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بغیر ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے۔ سوچیں ذرا، سانس لینا، کھانا کھانا، پانی پینا، سونا، ان کے بغیر تو کچھ بھی ممکن نہیں۔ یہ ہماری بقا کا سوال ہے۔ اور یہیں پر ایک بڑا زبردست اصول کام کرتا ہے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے، جس لمحے ہمیں یہ چیزیں کافی مقدار میں مل جاتی ہیں، ہم اگلی چیز سے تحریک پاتے ہیں۔ مطلب سیدھا ہے، جب پیٹ بھرا ہو، نیند پوری ہو، تبھی ہمارا دماغ اگلی ضرورت کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے۔ تو وہ اگلی چیز کیا ہے؟ جی، وہ ہے ہماری دوسری سطح، تحفظ کی ضروریات۔ اچھا، جب ہماری بنیادی جسمانی ضرورتیں پوری ہو گئیں تو اب ہم کیا سوچیں گے؟ اب ہم تحفظ اور استحکام کی فکر کریں گے۔ ہم چاہیں گے کہ ہمارے پاس پیسے ہوں، کچھ وسائل جمع ہوں، اور سب سے بڑھ کر خطرات سے بچنے کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ ہو۔ ٹھیک ہے، بنیاد مضبوط ہو گئی۔ اب ہم پیرامڈ کے درمیانی حصے میں داخل ہو رہے ہیں، جہاں بات صرف ہماری ذات کی نہیں بلکہ ہمارے سماجی تعلقات کی بھی ہوگی۔ اور یہ ہے تیسری سطح، محبت اور اپنائیت۔ یہ انسان کی وہ گہری خواہش ہے کہ وہ دوسروں سے جڑے۔ جب ہم خود کو جسمانی طور پر اور مالی طور پر محفوظ محسوس کرتے ہیں نا، تب ہمیں دوسروں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ خاندان اور دوستوں کے قریب رہیں، معاشرے کا حصہ بنیں، یا کسی گروپ میں، کسی گینگ میں شامل ہو جائیں۔ لیکن یہاں ایک بڑا دلچسپ موڑ آتا ہے۔ جیسے ہی ہم کسی گروپ کا حصہ بن جاتے ہیں اور ہمیں اپنائیت کا احساس ہوتا ہے، ہمارے اندر ایک نئی خواہش سر اٹھاتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس گروپ میں رہتے ہوئے بھی ہماری ایک الگ پہچان ہو، ہم باقی سب سے تھوڑے مختلف نظر آئیں، اور یہی خواہش ہمیں اگلی سطح کی طرف دھکیلتی ہے۔ اور وہ اگلی سطح ہے عزت نفس کی، یعنی اسٹیم۔ اب دیکھیں، لوگ اپنی عزت نفس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مختلف راستے اپناتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس پیسہ ہے تو وہ شاید ایک مہنگی گھڑی خرید کر اپنی حیثیت دکھائے گا، اور اگر کسی کے پاس علم یا ہنر ہے تو وہ بہت زیادہ لکھے گا، سوچے گا یا کام کرے گا۔ لیکن مقصد دونوں کا ایک ہی ہے، دوسروں سے عزت اور پہچان حاصل کرنا۔ یہ وہ لیول ہے جہاں کچھ کر دکھانے اور مقابلہ کرنے کا جذبہ اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ سوچیں، طالب علم بہترین نمبر لانے کی کوشش کرتے ہیں، کھلاڑی ریکارڈ توڑتے ہیں، یہاں تک کہ نیل آرمسٹرانگ کا چاند پر قدم رکھنا بھی اسی عزت اور پہچان کی خواہش کا ایک شاندار نتیجہ تھا۔ تو اب وقت آ گیا ہے پیرامڈ کی چوٹی کو سر کرنے کا، انسانی تحریک کا آخری اور سب سے اونچا مقام۔ لیکن ٹھہریں، اس چوٹی تک پہنچنے کی ایک شرط ہے،
اور وہ یہ کہ صرف تب جب ہم سانس لے رہے ہوں، پانی پی رہے ہوں، خود کو محفوظ محسوس کر رہے ہوں، کسی گروپ کا حصہ ہوں اور پھر بھی خاص ہوں، صرف تبھی ہم 5ویں سطح تک پہنچ سکتے ہیں، یعنی پچھلی ساری منزلیں طے کرنا لازمی ہے۔ اور یہ 5ویں سطح ہے خود شناسی یا سیلف ایکچولائزیشن۔ یہ وہ مقام ہے جہاں کوئی دباؤ نہیں، کوئی کمی نہیں، ہم تخلیقی بن جاتے ہیں، حقائق کو ویسا ہی قبول کرتے ہیں جیسے وہ ہیں، دوسروں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں یا سیدھے لفظوں میں جو ہمارا دل چاہے وہ کرتے ہیں۔ یہ ایک مکمل ہونے کا ایک اطمینان کا احساس ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، اس میں ایک بہت اہم نقطہ ہے، یہ ترقی کوئی مستقل چیز نہیں ہے جب تک کہ نیچے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی نچلی سطح کی ضرورت، مان لیں کہ تحفظ، اچانک خطرے میں پڑ جائے تو وہ فوراً پیرامڈ میں اوپر سے نیچے آ سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس ساری تھیوری کا ہمیں فائدہ کیا ہے؟ آئیے آخری حصے میں دیکھتے ہیں کہ یہ پیرامڈ صرف کتابوں کی بات نہیں، بلکہ یہ لیڈرز کے لیے ایک بہت ہی کارآمد ٹول بھی ہے۔ سوچیں کہ اگر کوئی لیڈر اپنی ٹیم سے بہترین کام لینا چاہتا ہے تو یہ پیرامڈ ایک گائیڈ کا کام کرتا ہے۔ پہلا قدم یہ یقینی بنائیں کہ ٹیم کے لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری ہیں، انہیں ٹھیک سے کھایا پیائے۔ دوسرا قدم انہیں کام کی جگہ پر محفوظ محسوس کرائیں۔ تیسرا انہیں ایک ٹیم، ایک گروپ کا حصہ ہونے کا احساس دلائیں۔ جب یہ تینوں کام ہو جائیں گے تب وہ خود بخود نمایاں ہونے اور بہترین کارکردگی دکھانے کے لیے تیار ہوں گے۔ اور اب آخر میں ایک سوال جو میں آپ سب کے لیے چھوڑ رہا ہوں، ذرا سوچئے گا، آج آپ اس پیرامڈ میں خود کو کہاں پاتے ہیں؟